أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة لأهله والسلام على أهلها أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شيئا. حضرات گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں انتہائی دلچسپ واقعے کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کا واقعہ بھی اسی طریقے کا ہے اور اسی واقعے سے ملتا جلتا ہے جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا. کل اعضائے جسمانی میں جو ہڈیاں پائی جاتی تھی اور بدن انسانی میں اللہ نے جو ہڈیاں خلق کی ہیں ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں، اور آج اعضائے انسانی کی جو کیفیت ہے اور جو چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں ان کی علت اور ان کی وجہ بیان کی جائیں گی. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو امام کا صحابی ہے، امام کا چاہنے والا ہے، جس کا نام ہے ابن ابی لیلہ یا ابن ابی لیلی. یہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا، اس کا نام تھا نعمان کوفی. نعمان نام تھا، کوفے کا رہنے والا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو امام نے جو ہے وہ پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، یعنی نعمان کے بارے میں. امام نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے. صحابی کہتا ہے کہ ہم نے امام سے کہا کہ یہ شخص نعمان ہے اور کوفے کا رہنے والا ہے. چنانچہ امام نے نعمان کی طرف جو ہے وہ خطاب کر کے نعمان سے سوال کیا کہ کیا تم وہی ہو کہ جو اپنی رائے کے اوپر جو کیا ہے دوسری ساری چیزوں کا قیاس کرتے ہو، صرف اپنی ہی رائے کو تم مقدم رکھتے ہو. یہ اپنی رائے کے اوپر قیاس کرنا اور اپنی رائے کو سب سے بالا رکھنا یہ امام کے خاص شاگرد ابو حنیفہ کا بھی خاص رویہ تھا. اس نے کہا ہاں صحیح ہے کہ میں اپنی رائے کو سب کے اوپر رکھتا ہوں اور ہر چیز کا قیاس جو ہے وہ اپنی رائے اور اپنے نظریے سے کرتا ہوں. تو امام نے اس سے پوچھا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ تم اپنے سر کو، جو تمہارا سر ہے بدن کا حصہ ہے، اسے جسم کے سارے حصوں کے اوپر قیاس کر سکتے ہو؟ نعمان نے کہا نہیں. امام نے فرمایا کہ پھر اچھا کام نہیں کرتے ہو. پھر امام نے اس سے ایک سوال اور کیا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ ایک ایسا کلمہ کہ جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ کیا ہے، کفر ہے، اور آخری حصہ عین ایمان ہے؟ اس نے کہا نہیں. ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں. پھر امام علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم جو ہے وہ اپنے آنکھ کے پانی کی طرف متوجہ ہو اور بتا سکتے ہو کہ اللہ نے اسے نمکین کیوں رکھا ہے، آنسوؤں کو؟ اور اسی سر کے ایک عضو کی طرف اور اشارہ کر کے آپ نے پوچھا کہ جو ہے وہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے انسان کے کان میں ایسی چیز کیوں رکھی ہے کہ جس کا مزہ جو ہے وہ کیا ہے، تلخ ہے؟ یا یہ کہ جو ہے وہ اللہ نے انسان کے حلق میں جو لعاب رکھا ہے، جو پانی رکھا ہے، یعنی تھوک رکھا ہے، اس کو اللہ نے جو ہے وہ بے مزہ کیوں بنایا ہے، اس میں کوئی ٹیسٹ کیوں نہیں رکھا اللہ نے؟ اب جو ابن ابی لیلہ لے کے آئے تھے نعمان کوفی کو، انہوں نے کہا کہ مولا ایسا ہے کہ آپ ہی بہتر جانتے، آپ بتا دیجیے. اس لیے وہ جانتے تھے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے نعمان کی. ٹھیک ہے،
ابن ابی لیلا نے کہا کہ مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ ان ساری چیزوں کی مصلحت کیا ہے اور ان کی علتیں کیا ہیں. یہ جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کے جوابات آپ خود ہی ارشاد فرما دیجئے تو ہم آپ کے ممنون و متشکر ہوں گے، آپ پر ہماری جانیں قربان ہوں. آپ بتا دیجئے، خود ہی آپ ان جوابات کو بیان فرما دیجئے. اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو جوابات ہیں ان سوالات میں اور ان کے سلسلے میں وہ قابل غور ہے. وہ فرماتے ہیں امام کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ میں جو ہے وہ جو دیکھنے والی چیز ہے وہ اصل اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے؟ چربی ہے جو کارگر ہے. وہ کلمات قصار میں امیر المومنین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جہاں انسان کے اوپر جو ہے آپ نے تعجب کا اظہار کیا ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چربی سے دیکھتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ چونکہ اللہ نے انسان کی آنکھ کو چربی سے بنایا، اس میں چربی رکھی اور اسی چربی کے ذریعے سے انسان دیکھتا بھی ہے. تو امام نے فرمایا کہ چونکہ یہ چربی سے بنایا گیا ہے اس آنکھ کے پورے جو ہے وہ نظام کو، اس لیے اللہ نے اس کو نمکین رکھا ہے، اس کے پانی کو. ٹھیک ہے، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیا نمکین رکھا ہے. اور اس کے پیچھے جو سبب ہے امام نے فرمایا اس کو نمکین رکھنے کے کا جو سبب ہے وہ یہ کہ تاکہ چربی جو ہے وہ کیا ہے وہ ضائع اور برباد نہ ہو جائے. یعنی اگر نمکینیت اس میں برقرار رہے گی تو انسان کی آنکھ کی چربی اور اس کی بینائی اور بصارت کیا ہے باقی رہے گی، وہ دیکھ سکے گا. لیکن جیسے ہی جو ہے وہ کیا ہے اس کی نمکینی ختم ہو گئی، اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے شور ہونا اس کا، اور اس کے اندر سے نمک کم ہو گیا اس کے پانی سے، تو کیا ہے یہ چربی کیا ہے فاسد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. اور اس طرح سے نتیجہ در کیا ہے انسان کی آنکھ اور اس کی بصارت، نگاہ اور نظر کیا ہے وہ خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ انسان کی آنکھ میں اللہ نے نمکینی نہ رکھی ہوتی اس کے پانی میں، تو جو چیز بھی انسان کے جو ہے وہ آنکھ کے اندر جاتی ہے، انسان کی آنکھ میں جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ آنکھ کو تکلیف پہنچاتی ہے، اسے اذیت دیتی ہے. یہ اس کی نمکینیت ہے کہ آنکھ کا نمک ہے پانی کا، کہ کوئی بھی چیز انسان کے آنکھ میں جاتی ہے تو وہ آنکھ کو زیادہ تکلیف نہیں دے پاتی ہے، بلکہ وہ چیز کیا ہے خود جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے اور انسان آنکھ کی تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کان میں تلخی کیوں رکھی ہے، اس میں جو ہے وہ کیا ہے اس طرح کی چیز کیوں رکھی ہے کہ جس کا مزہ جو ہے وہ کیا ہے تلخ ہے، کڑوا ہے اس کا مزہ، وہ کیوں رکھی ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ اس لیے رکھی ہے تاکہ جو ہے وہ اس کے پیچھے فلسفہ یا علت یہ ہے، اس لیے تاکہ کوئی جو ہے وہ کیا ہے کیڑا مکوڑا، کوئی ایسی جو ہے وہ فاسد چیز جو ہے وہ کان کے راستے سے انسان کے دماغ اور ذہن تک نہ پہنچ کر کے اس کے ذہن کو خراب نہ کرے. اگر جو ہے وہ اس کو تلخ نہ رکھا ہوتا ہے اللہ نے تو انسان کے دماغ میں اس کے کان کے راستے سے کوئی بھی کیڑا، کوئی بھی جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ مودی چیز انسان کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے اور انسان کا دماغ جو کیا ہے فاسد کر دیتی ہے. لہذا فساد ذہنی سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا کیا کان میں ایسی چیز رکھ دی کہ جس کا مزہ کیا ہے تلخ ہے، کہ انسان ان سب چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. اس نتیجے میں کیا ہے مغز انسان اور ذہن انسان کیا ہے سلامت ہے. پھر فرمایا کہ انسان کے منہ میں جو پانی ہے، جو لعاب ہے، جو تھوک ہے، اسے اللہ نے بے مزہ کیوں بنایا ہے. یہ عجیب علت امام علیہ السلام نے بیان کیا. ہمارے والدین اور ہماری روحیں امام کے اس بیان کے اوپر قربان جائیں. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے حلق میں، انسان کے دہن میں، انسان کے منہ میں جو لعاب رکھا ہے، تھوک رکھا ہے، اسے بے مزہ اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان دوسری غذا اور دوسری اشیاء کا، دوسرے جو ہے وہ کیا ہے کھانے پینے کی چیزوں کا صحیح معنوں میں مزہ لے سکے، ٹیسٹ کر سکے کہ کس جو ہے وہ طرح کا ٹیسٹ کھانے کا ہے یا کسی چیز کا یا کسی پھل کا ہے. یقیناً اگر جو ہے وہ اللہ نے انسان کے لعاب کو، انسان کے تھوک کو جو ہے وہ کیا ہے خوش مزہ بنایا ہوتا
बेहतरीन टेस्ट वाला बनाया था। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है इंसान, बल्कि कोई चीज़ जो है इंसान नहीं समझ पाता किस टेस्ट की कैसी है और अच्छी है या ख़राब है। और फरमाते हैं कि इसी रुतूबत और इसी लिक्विड के वसीले से, इसी लिक्विड के थ्रू जो है वो क्या है, इंसान के सीने और इंसान के जहन की और जो सर की जो है वो रुतूबतें वो क्या है, बाहर आ जाती है। ख़राब चीज़ें क्या है इसी के ज़रिए से बाहर आ जाती है। जाहिर सी बात, बलगम वगैरह के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें इंसान के बदन से बाहर आ जाती हैं। फिर जो है वो सवाल के जो इमाम ने सबसे पहले किया तो उसका सबसे आखिर में जवाब देते हैं। ये आखिरी बात ख़त्म, जो गुफ्तगू तुलानी ना हो, वीडियो लॉन्ग ना हो, इसके पेश नज़र जो है वो गुफ्तगू मुख्तसर। फरमाते हैं इमाम कि वो कलमा के जिसका अव्वल जो क्या है कुफ्र है और जिसका आखिर ऐन ईमान है, वो फरमाते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, कि जिसका हिस्सा अव्वल कुफ्र है, कि इंसान कहता है ला इलाहा, यानी जहाँ बंदा कुफ्र करता है और सीधे सीधे मना कर देता है कि कोई खुदा नहीं है, और आखिर में ये कह देता है कि इल्लल्लाह, ये आखिरी हिस्सा क्या है, ऐन ईमान है, जो उसके कुफ्र को ख़त्म कर देता है। कहता है कि जो है वो इल्लल्लाह, लेकिन वो खुदा के जो अकेला है, यकता है, वाहिद अहद है। तो इमाम फरमाते हैं कि ये कलमा है कि जिसका अव्वल क्या है कुफ्र है और इसका आखिर ईमान है। बस मेरे अजीज़ों, उस मौजू की तरफ मुतवज्जे रहें कि जो हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है कि हम जिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं उनके बारे में कितना जानते हैं, उन्हें कितना पहचानते हैं। हमें इफ्तिखार है कि हम ऐसे आलिम और दाना और आलिम रब्बानी के मालिक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मज़हब और मसलक के मानने वाले हैं और उनके वो चाहने वालों में हमारा शुमार है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको सही मानों में इमाम का चाहने वाला शुमार करे और इमाम के जो वो क्या है मज़हब और मसलक पर अमल करने वाला शुमार करे, और इमाम की खुशनुदी के लिए हमारे अमाल को अंजाम देने की तौफीक करामत फरमाए। रोज़ महशर अल्लाह इमाम के शफाअत का मुस्तहिक़ करार दे और हम सबको इमाम के लिए बाइस इज़्ज़त करार दे, बाइस ज़िल्लत और हार न करार दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।